یعنی اگر کوئی غیر مسلم آدمی سے ہم سے یہ پوچھ لے کہ آپ ہمیں صرف اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا طریقہ اور ادب بتا دیجیے تو ہم خاموش ہو جائیں گے. کہ آپ کے نبی کیسے کھانا کھایا کرتے تھے, کیا کھاتے تھے, یہ بتا دیجیے, ہم خاموش ہو جائیں گے. کوئی آدمی پوچھ لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے دن بھر میں کیسے وقت گزارتے تھے تو ہم خاموش ہو جائیں گے. کوئی پوچھ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے تھے تو ہم خاموش ہو جائیں گے. دیکھیں ہم لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے کہ نہیں کرتے, لیکن یقین جانیں کہ ہم آپ کے حکم پر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں. گردن وردن کٹانا تو بہت دور کا معاملہ ہے ہمارے لیے. ہم فجر کی نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں, ہے کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم. ہم پینٹ پجامے کو ٹکنے سے اوپر نہیں پہن سکتے ہیں, اور وہاں صحابہ سنتے تھے اور فوراً اس پر عمل کرتے تھے. جہاں تک معاملہ رہا چھوٹی صورتوں کا, کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے, تو چھوٹی صورتیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں لی جائیں گی اور سیرت کا مختصر درس آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے. بہت ہی مختصر درس انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ میں ختم کر دیا جائے گا باذن اللہ. اس سے پہلے کہ درس شروع کیا جائے, ایک دو سوال کے ذریعے سے آپ کی توجہ سیرت کی طرف متوجہ کر دی جائے. یہ بتائیں کہ سیرت پڑھنے کا, سننے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھنے, پڑھانے کا, سننے اور سنانے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ثواب اور اجر, یہ تو یقینی چیز ہے. اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ دین سے قریب, جی دین سے قریب ہوتے ہیں. جزاک اللہ خیر. صحیح طریقہ, بالکل درست, سارے جواب صحیح ہیں. تو کیا حالات تھے, کیا معاملات تھے, اور اس کی زندگی کیا تھی, اور آپ نے اس پہ جو ہے وہ کس طرح سے عمل کیا؟ بہت, یعنی اس زمانے کے اندر جب قرآن نازل ہو رہا تھا, اس زمانے کی جو صورتحال تھی وہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں. اور کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دین کی صحیح سمجھ آتا ہے کہ دین کو سیرت کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا ہے. اور کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. یہ بہترین جوابوں میں سے کہ اگر کوئی آدمی کسی سے محبت کرنا چاہتا ہے تو نام سے تو نہیں محبت ہوگی نا. آپ جتنا اسے پڑھتے جائیں گے, جتنا اسے پڑھتے جائیں گے, اتنی محبت آپ کے دل و دماغ کے اندر کیا ہے ہوتی چلی جائے گی, اتنی محبت ہوتی چلی جائے گی. جب اس سے پہلے بھی شاید ذکر کیا گیا ہو کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہیں, خوب پڑھتے ہیں تو پھر ہمارا اٹھنا بیٹھنا آٹومیٹک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوتا چلا جاتا ہے. کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھیں گے تو اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پڑھا ہے تو آپ کو دسترخوان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھتے تھے ضرور یاد آ جائے گا. جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دعوت دی اور غالباً ران, بکرے کا ران تھا. جب گئے کھانے کے لیے تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یاد آ گئی, آپ کے غربت کے زمانے اور ایام یاد آ گئی, تو کھا نہیں سکے, چھوڑ دیے وہ. تو ایسے ہی جب آپ بیٹھیں گے تو جب نوالا گراتے ہیں نا, کھانا گراتے ہیں, آدھی بوٹی کھاتے ہیں, آدھا چھوڑ دیتے ہیں, تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے پڑھ رکھا ہوگا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ایام گزرے ہوئے ہوں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ جس نبی نے زمین پر گرا ہوا چنا اٹھا کر کھا لیا ہو, یا اس ڈر سے نہ کھاتے ہو کہ کہیں صدقہ نہ ہو, تو آپ سوچیں گے کہ یہ تو دسترخوان پہ اپنے ہی ہاتھوں سے گرا ہوا لقمہ اسے کیسے چھوڑا جا سکتا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں. اسی طریقے سے آپ جتنا پڑھیں گے تو بائی ڈیفالٹ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے لگ جائیں گے. آپ کے نقش قدم پہ آپ کپڑا دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سا کلر پسند تھا, آپ بال دیکھیں گے تو آپ کے بال کیسے تھے, آپ داڑھی کی طرف توجہ کریں گے تو آپ کی داڑھی کیسی تھی. یہ تمام کی تمام چیزیں بائی ڈیفالٹ آپ کی زندگی میں کیا ہے نافذ ہوتے چلی جائیں گی. یہ آپ کر کے دیکھ لیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی جگہ کو واضح طور پہ نہیں جانتے. یعنی اگر کوئی غیر مسلم آدمی سے ہم سے یہ پوچھ لے کہ آپ ہمیں صرف اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا طریقہ اور ادب بتا دیجیے تو ہم خاموش ہو جائیں گے. کہ آپ کے نبی کیسے کھانا کھایا کرتے تھے, کیا کھاتے تھے, یہ بتا دیجیے, ہم خاموش ہو جائیں گے. کوئی آدمی پوچھ لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے دن بھر میں کیسے وقت گزارتے تھے
تو ہم خاموش ہو جائیں گے. کوئی پوچھ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے تھے تو ہم خاموش ہو جائیں گے. کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ہوتے تو ہم خاموش ہو جائیں گے. یعنی موٹی موٹی چیزیں اگر کوئی آدمی ہم سے پوچھ لے کیا ہے ہم ہاں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر جو کیا کہہ سکتے ہیں اس کو, ایک فدائیت جو ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے. میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں, ہونی چاہیے, وہ جذبہ ہونا چاہیے, وہ مطلوب ہے. لیکن یہ ہے کہ عمل کے بغیر جو جذبہ ہوتا ہے, جاننے کے بغیر جو جذبہ ہوتا ہے, اس میں دم خم نہیں ہوتا ہے. دیکھیں ہم لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے کہ نہیں کرتے ہیں, لیکن یقین جانیں کہ ہم آپ کے حکم پر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں. گردن وردن کٹانا تو بہت دور کا معاملہ ہے ہمارے لیے. ہم فجر کی نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں, ہے کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم. ہم پینٹ پجامے کو ٹکنے سے اوپر نہیں پہن سکتے ہیں, اور وہاں صحابہ سنتے تھے اور فوراً اس پر عمل کرتے تھے. فوراً اس پر کیا ہے عمل کر, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے پڑھ رکھا تھا. اتنی محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یقین کریں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں نا, اللہ گواہ ہے اگر آپ کے بچوں سے آپ کی بیویوں سے یہ پوچھ لیا جائے صحیح طریقے سے کہ آپ کے شوہروں کو کیا پسند ہے تو کھانے میں وہ بھی نہیں بتا پائیں گے. بیویاں شوہروں کے بارے میں نہیں بتا پائیں گی, یقین کریں. بچے اپنے والدین کے بارے میں نہیں بتا پائیں گے, کون سا کلر پسند وہ بھی نہیں بتا پائیں گے, کتنے کپڑے ہیں والدین کے پاس وہ بھی نہیں بتا پائیں گے. لیکن صحابہ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے تھے کہ داڑھیوں کے کتنے بال سفید ہوئے ہیں اسے بھی صحابہ لکھ لیتے. آپ کے دانتوں کو دیکھتے تو کتنی سوراخ ہے اسے بیان کر دیتے تھے. آپ کیسے مسکراتے تھے, کیا صورتحال ہوتی تھی اسے بیان کر دیتے تھے. آپ چلتے کیسے تھے اسے بیان کرتے تھے. آپ بیٹھتے کیسے تھے اسے بیان کرتے تھے. آپ گفتگو کا انداز کیا تھا اسے بیان کرتے تھے. کیونکہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا کوئی لفظ و مس نہیں کر پاتا. ایک بات جلدی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سمجھ میں آئی کہ مطلب ہم سب لوگ دیکھتے ہیں نا کہ اگر مینیجر کوئی حکم دیتا ہے کہ یہ کرنا ہے تو ہم کو یاد رہتا ہے, لیکن ہم کسی بھی مجلس کے اندر احادیث سنتے ہیں, قرآن سنتے ہیں تو تھوڑی دیر میں بھول جاتی ہے, تھوڑی دیر میں بھول جاتا ہے. جانتے کیوں؟ کیونکہ محبت نہیں ہے, وہ محبت نہیں ہے. یقین کریں جس سے آپ کی محبت, جس سے بھی آپ کو محبت ہوگی, جس قدر محبت ہوگی اس کے متعلق آپ کا حافظہ بہت ہی کمزور ہوگا. یہ لکھ کر کے رکھ لیجیے اپنے پاس, لکھ کر کے رکھ لیجیے. جس سے آپ جتنی زیادہ محبت کرتے ہیں سچی محبت, اس کے الفاظ اس کی باتیں آپ کو سب سے زیادہ یاد ہوں گی. یا پھر ڈر اور خوف ہو جس سے اللہ رب العالمین کا ہونا چاہیے کہ اس سے بڑا کوئی نہیں, تو آپ کو یاد اور محفوظ رہیں گے. لیکن پریشانی یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت ہونی چاہیے صحیح محبت, اس میں ہم بہت کمزور ہیں. پچھلے دنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوتی زندگی میں ہم اور آپ داخل ہوئے تھے اور بتایا گیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مکہ کی جو دعوتی زندگی تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا حصہ دعوت السر ہے, ہڈن اور مخفی انداز میں دعوت کرنا, اور یہ 3 سالوں تک رہا. چوتھے سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ طور پر دعوت کرنا شروع کیا اور یہ سلسلہ چلتا رہا. سن 10 نبوت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا ایک تیسرا راستہ اختیار کیا, وہ یہ کہ مکہ سے نکل کر کے قرب و جوار کے جو علاقے تھے طائف وغیرہ, وہاں لوگوں کو اسلام سکھانے کے لیے, اللہ کی توحید بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کرنا. یہ جو 3 سال کا وقفہ رہا یا ہڈنلی دعوت رہی, اس کو آپ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیجئے کہ اللہ کے پیغمبر تھے, رسول تھے, نبی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد تھی, لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے تدبیر اختیار کی, آپ نے اسباب اختیار کیے اور دعوت کو اتنا ہڈن اور مخفی رکھا کہ کسی کو یہ علم نہ ہونے پائے کہ کوئی نیا دین آیا ہے مکہ کے اندر, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنائے گئے ہیں, یا ابو بکر ان پر ایمان لائے ہیں. اسی لیے ہر آدمی, جب ابو ذر غفاری آئے ہوئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق معلومات کرنے کے لیے, واقعہ تو یاد ہوگا صحیح بخاری کے اندر, پہلے انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ خبر لے کر آؤ تو صحیح کہ جو
جو مشہور ہوا ہے کہ مدینے کے اندر مکہ کے اندر ایک آدمی ہے جو یہ کہتا کہ آسمان سے خبریں آتی وغیرہ وغیرہ. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی آئے اور معلوم کر کے گئے, لیکن ان کو اطمینان نہ ہوا تو خود آئے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے اور پہچانتے نہیں تھے. تو کتنے دنوں تک ادھر ادھر معاملہ چلتا رہا, یہاں تک کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے ان کو اپنے یہاں قیام کیا, مہمان بنائے وغیرہ وغیرہ ساری چیز. پھر اس کے بعد وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. ایسے کئی صحابہ اسی طریقے سے اسلام لائے کہ جیسے سامنے والا مسلمان ہے تو دوسروں کو بتاتا نہیں تھا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں, تاکہ معاملہ پھیل نہ جائے. اور پھر دعوت کے لیے جو لوگ اسلام میں داخل ہو گئے, ایک ٹیم تیار ہو گئی ہے. اب کیسے ان کی ذہن سازی کی جائے, کیسے انہیں بتایا جائے, یہ ان تمام لوگوں کے لیے جو موجودہ وقت میں غیر مسلموں کے درمیان کام کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا یہ پہلو ان کے لیے بہت اہم ہے کہ آپ حالات کو صحیح طریقے سے پڑھیے. اگر حالات آپ کے موافق نہیں ہیں, آپ قوت اور طاقت میں نہیں ہیں, تو غیر مسلم جو اگر اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو ان کا بہت زیادہ ایڈورٹائز نہ کیجیے, اس کا بہت غلط اثر آئے گا. نمبر 1. نمبر 2, اسلام لے آنے کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی ہے, اصل ذمہ داری اب شروع ہوتی. تو جو لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب ان کے لیے ایک جگہ کا انتخاب کیا جو دار ارقم کہلاتا ہے. صفا پہاڑ جو دیکھا ہے اسی طرف پاس میں تھا ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر, اور اس لیے سلیکٹ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مکان اور گھر کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے ان کے خاندان کی جمتی نہیں تھی, بگڑی ہوئی تھی, تو خیال بھی نہیں لوگوں کے یہاں جاتا. دوسری, ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نوجوان تھے, 16-17 سال ہی کی عمر تھی جو اسلام میں داخل ہو گئے. تو اور رات کے اندھیرے میں سری طور پہ اللہ کے پیغمبر وہاں جا کر کے لوگوں کو ایمان کی, توحید کی بنیادی باتیں سکھلاتے تھے, جس کا نتیجہ یہ تھا کہ جن لوگوں نے وہاں تربیت پائی وہ اپنے آپ میں بہت ہی اونچے اور اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے. پھر انہوں نے یہ سمجھا کہ اسلام کی طرف بلانے کا ثواب اتنا ہے کہ پھر ہر شخص کیا ہے, لوگوں کو پر محنت کرنا کیا ہے. جیسے مسلمان تو ہم لوگ بھی ہیں کہ نہیں ہیں, لیکن چونکہ ہمیں اس بات کی گہرائی کا علم نہیں ہے کہ اگر ہمارے ذریعے سے کوئی ایک آدمی اسلام میں داخل ہو جائے تو اس کا ثواب کیا ہے, اس کا ثواب کیا ہے. اسی لیے ہم کتنی بھی عمر کے پہنچ جاتے ہیں, ایک آدمی کو بھی ٹارگٹ نہیں بناتے ہیں. حتیٰ کہ وہ شخص جو ہماری کمپنی میں ہمارے ساتھ کام کرتا ہے اس کے ساتھ چائے تو پی لیں گے, کھانا بھی کھا لیں گے, اور دوسری بھی جو ہے چیزوں میں ہم شیئرنگ کر لیں گے, لیکن اس کو اسلام شیئر نہیں کریں گے, اسلام نہیں بتائیں گے. وہ ڈر اور خوف ہوتا ہے. حالانکہ انسان کو محنت کرنا چاہیے, کیونکہ ایک آدمی بھی اگر آپ کے ذریعے سے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی آپ کے لیے ہوگی. اور میں دوسری ایک بات کہتا ہوں, ہو سکتا ہے آپ کو برا بھی لگے لیکن یاد آ گیا تو کہہ دوں. یہ تو ایک پہلو ہوا, ہم تو اتنے گئے گزرے ہوئے ہو گئے ہیں کہ ایک موحد پیدا ہو سکتا ہے, کم سے کم وہاں نہیں تو یہاں اپنے گھر میں اسے بھی براب کر دیتے, روک دیتے. نہیں, کم سے کم وہاں اگر مسلمان نہیں بنا پاتے تو یہاں مسلمان پیدا تو کر دیں. ایک کافر سے اگر کلمہ نہیں پڑھوا سکتے ہیں تو اپنے نطفے کے ذریعے سے ایک بچہ اللہ کی دے رہا ہے, تو ایک اللہ کا کلمہ بلند کرنے والا نبی کی امتی میں اضافہ تو کریں. کیا قیامت کے دن کس منہ لے کر کے ہم اللہ کے پاس کھڑے رہیں گے کہ غیروں کے سامنے تو اسلام پیش نہیں کر سکے, اور اپنے گھر میں جو کلمہ پڑھنے والا پیدا ہو رہا تھا اس کو ہم نے بند کر دیا. یہ بھی ایک راستہ ہے کہ کم سے کم آپ اس طریقے سے اللہ کی توحید بیان کرنے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان لانے والے اور آپ کی امتیوں میں کیا ہے, اضافہ کر سکتے ہیں. بہرحال تو دعوت کا یہ جو سری جو دعوت تھی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں, یہ بڑی ہی مفید رہی, اور پھر رفتہ رفتہ جو ہے یہ دعوت پھیلتی چلی گئی, حتیٰ کہ 40 یا اس سے زیادہ عدد اسلام میں داخل ہو گئی, اور کچھ لوگوں کو اس کی بھنک بھی لگ چکی تھی. یہاں تک کہ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھاٹی کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ بھی لیا, لیکن ان کو تنبیہ کی کہ آپ ڈرے نہیں, قائم رہیں. ابو طالب کا معاملہ یہی تھا کہ ہر جگہ ہر معاملے میں یہ کہتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ڈٹے رہیے, پیچھے نہیں ہٹنا آپ کو, ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ
خود اسلام میں داخل نہ ہوئے. اور نماز تو فرض، جو نماز فرض ہوئی وہ تو معراج کی رات میں ہوئی، لیکن نماز کا بعض حصہ پہلے ہی سے فرض تھا، اور یہ تمام انبیاء پر، پچھلے انبیاء پچھلی شریعتوں کے اندر بھی نماز کا تصور موجود تھا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ کی امت اتنی نماز پڑھنے کی متحمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اپنی قوم میں، اپنی امت میں اس کا تجربہ اور ایکسپیرینس کر چکے تھے. اب اس کے بعد دھیرے دھیرے لوگوں کو اس کا علم ہوتا چلا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی نئی بات لوگوں کو بیان کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے چند آیات نازل فرمائی سورۃ الشورى کے اندر، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اسی طریقے سے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ آپ اللہ کے حکام کو لوگوں تک پہنچائیے اور مشرکین سے اعراض کیجیے، ان کی پرواہ نہ کیجیے. تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علانیہ طور پر توحید کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کر دیا، اور علانیہ دعوت انشاءاللہ رب العالمین آئندہ دنوں میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی باذن اللہ. پچھلے ہفتے میں جو لوگ کامیاب ہوئے تھے، سلمان عبد الوہاب موجود ہیں؟ نہیں ہے. احمد اللہ خان آپ ہیں. آپ اس ہفتے میں بھی آپ کا پورا نمبر آیا ہے، لیکن انعام ایک ہی دیا جائے گا انشاءاللہ. ہاں ارے بھائی 10 لوگ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ملتا رہے گا نا. جزاک اللہ خیر. اور اسی طریقے سے پچھلے ہفتے میں محمد علی آئے ہوئے ہیں. وسیم پچھلے ہفتے میں بھی تھے، اس ہفتے میں بھی ہیں. انعام ایک ہی دیا جائے گا. جزاک اللہ خیر. انعام ایک دیا جانے کا مطلب یہ ہے کہ جی انشاءاللہ. اور اسی طریقے سے پچھلے ہفتے میں کامیاب ہونے والی خاتون تھی قدسیہ، یعنی 100 نمبر پورا لانے والی، اور اس ہفتے میں بھی ہیں قدسیہ، تو ان کو بھی ایک ہی نام دیا جا رہا ہے. اچھا. اب اس کے بعد مزید جو ہے کئی لوگ ہیں، لیکن یعنی جن کے پورے نمبر آئے ان کا نام ذکر کر دیتا ہوں. انعامات ان میں سے 3 کو دیے جائیں گے. محمد کامران اور وسیم احمد یہ تو ہو چکے ہیں. رابعہ جبی، شیراز فاطمہ، احمد اللہ خان، قدسیہ تبسم، توفیق، محمد فلاح، محمد فوزان، محمد عریب جمال. جو نام منتخب کیے جا رہے ہیں وہ رابعہ جبی 1، شیراز فاطمہ 2 اور محمد عریب جمال یہ 3. محمد عریب جمال خدسیہ کے بیٹے ہیں. اچھا ان کو بھی نکال دیجیے. چلیے. وسیم احمد میرا نام ہے. جزاک اللہ، کوئی مسئلہ نہیں، ہو گیا. ٹھیک، آئیے. جزاک اللہ خیر. شیخ وہ انڈیا کے لوگوں کو اپریشیٹ کر دیے تو بس. ہاں بالکل. تو یہ ٹھیک ہے. رابعہ جبی اور شیراز فاطمہ لے لیجیے. اور رابعہ جبی کون ہے؟ اگر آپ میں سے کوئی جانتا ہے، کسی کی ماں ہے، کسی ہاں 2 بیگم ہیں، تو رابعہ جبی کی بات کر رہا ہوں. اچھا نہیں ہے. محمد کامران ہے؟ محمد کامران، محمد عریب جمال، اچھا وہی ہیں. محمد فلاح، اور محمد فوزان بھی ہیں. فوزان کہاں ہے؟
ایک اور نام ہے توفیق، تقریباً ہو گیا. جزاک اللہ خیرن، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرن. البتہ یہ ہے سوالات کچھ لوگ بس ایسے ہی حل کرتے ہیں. اب جیسے 10 سوالوں میں 3 سوال صحیح ہوئے، 7 غلط ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سیریس نہیں ہے جواب دینے میں. تو کوشش کیجئے کہ کچھ سیکھیں، کوشش کیجئے کیا ہے سیکھیں اور پرانی معلومات کو درست اور صحیح کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس معجزے کا ذکر کیا گیا تھا اس میں کئی لوگوں نے کہا کہ ایسا کوئی معجزہ نہیں ہوا آپ کے ہاتھوں سے، پانی والا جو معجزہ ذکر، جبکہ کئی روایات پیش کی گئی تھی اور کتنی مثالیں دی گئی تھی. اس کے بعد بھی جواب میں ہمارے بعض بھائیوں نے یا بہنوں نے یہی لکھا ہے کہ اس طرح کا کوئی معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر نہیں ہوا، یا اس کا مطلب بیان نہیں سنے. اور اس طریقے سے جو مقصد ہے وہ کیا ہے، ختم ہو جائے گا. انعام تو بس ایک آپ یعنی ایک وہ ہے. ہاں چلیں ملتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.